بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل قوم ہاتھ صلاۃ محمد والے پر صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کل قوم ہاتھ، ہر قوم کا ایک ہادی ہوا کرتا ہے، ہر قوم کا ایک رہنما ہوا کرتا ہے۔ ہمارے 12 امام ہیں، لہٰذا 9 امام محمد تقی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں اور اس کے کچھ فضائل آج کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عزیزان محترم، 8 امام کی شہادت کے بعد 9 امام امامت کے عہدے پہ فائز تھے، لہذا جب 9 امام امامت کے عہدے پہ فائز ہوئے اور مامون نے امام کو کچھ عرصے کے بعد مدینے سے بغداد بلایا، جب بغداد بلایا تو ان کی ملاقات راستے میں ہوئی۔ ان کی ملاقات راستے میں اس طرح ہوئی کہ مامون شکار کی غرض سے نکلا۔ جب شکار کی غرض سے نکلا تو دیکھا کہ راستے میں بچے کھیل رہے تھے، کہ جب بچوں نے مامون کی سواری دیکھا تو سارے بچے بھاگ گئے۔ میرا 9واں امام جو 9 سال کا سن تھا وہ وہیں کھڑے رہے اور سارے بچے بھاگ گئے، اور مامون قریب آیا۔ 9 امام کے قریب آنے کے بعد کہنے لگا کہ سارے بچے بھاگے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ لہذا صاحبان ذوق کے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ امام نے کہا اگر سارے بچے بھاگ گئے تو بھاگنے دو، ہم اہل بیت کے خاندان میں بھاگنے کا چلن ہی نہیں آتا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، وزیر کہنے لگا، مامون کا وزیر، کہ بھائی جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کے چلنے، بچے کی الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم شکار کی غرض سے آئے ہیں، چلو شکار کے لیے چلتے ہیں۔ تو لہذا وہ شکار کے لیے گئے اور مامون نے اپنے باز کو ایک تیتر کے پیچھے چھوڑا۔ اچھا، تیتر تو اس کے ہاتھ آیا نہیں، لہذا باز جا کے فضا میں غائب ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد فضا سے باز نے ایک سنہری رنگ کی مچھلی کو اپنی چونچ میں دبا کے جب لے آیا تو مامون اسے دیکھ کے بڑا پریشان ہوا۔ ارے مچھلی تو سمندر میں ہوتی ہے، دریا میں ہوتی ہے، لہذا یہ فضا سے کہاں سے آ گئی؟ اب اس نے یہ دل میں ارادہ کر لیا، چلو ہم اپنے عجائب گھر کی زینت بنا دیں، اور یہ کہ واپس وہ آیا۔ جب واپس آیا تو دیکھا پھر بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے مامون کی سواری دیکھ کے سب بھاگ گئے۔ میرا 9واں امام جو 9 سال کا سن تھا وہیں کھڑے رہے۔ تو جب کھڑے رہے تو مامون قریب گیا، کہا برخوردار بیٹھے ہو؟ کہاں بیٹھا ہوں۔ آپ بتا سکتے ہو؟ میں نے سنا کہ آپ نے علم میں بڑا غرور ہے، کیا آپ بتا سکتے ہو
اس رومال کے اندر اور میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ اس سنہری رنگ کی مچھلی کو رومال میں دبا کر اور اس کے بعد ہاتھوں میں دبا کر اس نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ تو امام نے، میرا نویں امام نے کہا کہ اگر تو سوالی بن کے آئے تو سوالی بن کے پوچھ، تاج ہٹا، گھوڑے سے اتر، سر جھکا کے پوچھ، ہم بتاتے ہیں۔ مامون نے سر تاج ہٹایا، گھوڑے سے اترا، سر جھکا کے پوچھا بتاؤ میرے اس میں اس رومال کے اندر اور اس ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام نے کہنے لگے میرے جد علی نے کہا تھا، سلون کا دعویٰ کیا تھا جو کچھ پوچھو میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن باقی معصومین نے کہا ہے کہ جو جی میں آئے پوچھ، اس الشیطہ جو جی میں آئے پوچھ، تو اس نے وہی سوال دوہرا دیا۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا سن مامون، جب مون سون ہواؤں کے دباؤ سے مد و جزر پیدا ہوتا ہے، جب سمندر میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے تو بور بنتے ہیں، جب مون سون ہواؤں کے دباؤ سے مد و جزر پیدا ہوتا ہے تو بور بنتے ہیں۔ بور اپنی پوری شدت سے سمندر کی گہرائی میں، وہ بور جب سمندر کی گہرائی میں گھومتا ہے تو ننھی ننھی مچھلیاں اس بور میں پھنس جاتی ہے۔ بور اپنی پوری شدت سے سمندر کی گہرائی میں لے جا کر ان مچھلیوں کو اوپر اچھال دیتا ہے، سطح سمندر کی طرف اچھال دیتا ہے تو ہوا کا دباؤ ان مچھلیوں کو فضا میں لے جا کے غائب کر دیتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، ہاتھوں میں پرندے لے کے آتے ہیں، جس تیتر کے پیچھے اپنا باز چھوڑتے ہیں وہ تو اس کے ہاتھ آتا نہیں ہے، اور اس کا باز فضا میں جا کے غائب ہو جاتا ہے، اور جب ہوا کا دباؤ کم ہونے لگتا ہے تو مچھلیاں گرنے لگتی ہے، تو باز گرنے والی مچھلیوں میں سے ایک مچھلی کو اپنی چونچ میں دبا کے لاتا ہے۔ جب سنہری رنگ کی مچھلی کو اپنی چونچ میں باز دبا کے لے آتا ہے تو دنیا کے بادشاہ اسے دیکھ کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں، دنیا کے بادشاہ اسے دیکھ کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں، ارے یہ مچھلی تو سمندر میں ہوتی ہے، فضا سے کہاں سے آ گئی؟ یہ کہہ کر حیرت میں پڑتے ہیں اور دل میں یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی عجائب گھر کی زینت بنا دیں، اور یہ کہہ کر آتے ہیں اور واپس آ کر راستے میں رومال مچھلی کو، سنہری رنگ کی مچھلی کو رومال میں دبا کر، ہاتھوں میں دبا کر اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کا امتحان لینے لگتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اہل بیت کی شان میں، قدرت نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، قدرت نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ جبریل نے یہ سوچا، اکثر در زہرا پہ جبریل نے یہ سوچا، پیغام کسے دوں یہ سارے ہیں محمد۔ عزیزان محترم، یہ نو امام اہل بیت کے گرانے کا فرد تھا، ان کے سینے میں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ عزیزان محترم، مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل سے، نو امام سے اس نے شادی کیا تھا اپنی بیٹی کا، اور کچھ عرصے کے بعد اپنی بیٹی اور نو امام کو مدینے واپس بھیجا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد مامون کا انتقال ہوا، اس کا بھائی معتصم باللہ خلیفہ بنا، اور خلیفہ جب بنا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد دربار میں ایک واقعہ پیش آیا اور ایک چور کو لایا گیا، اور جب چور کو لایا گیا ثابت ہو گیا کہ اس نے چوری کیا ہے، تو معتصم باللہ نے درباری علماء سے پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ بھائی قرآن کی آیت پیش کی کہ اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، لہذا قرآن نے کہا کہ ہاتھ سے مراد یعنی کلائی تک کہا گیا، لہذا کلائی سے ہاتھ کاٹا جائے، چور کے ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے۔
تو معتصم باللہ نے کچھ اور علماء سے پوچھا، درباری علماء سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن کی آیت ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنوں تک، لہذا ہاتھ سے مراد کوہنی ہے، کوہنی سے کاٹا جائے، لہذا ہاتھ کو کوہنی سے کاٹا جائے۔ اب جیسے یہ کہا تو ایک مرتبہ معتصم باللہ مطمئن نہیں ہوا، اس نے نو امام محمد تقی علیہ السلام کو بلایا اور اس سے پوچھا، تو نو امام نے کہا کہ 4 انگلیاں کاٹا جائے۔ نو امام نے کہا کہ محمد تقی علیہ السلام نے کہا 4 انگلیاں کاٹا جائیں، تو معتصم باللہ نے دلیل مانگا، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، رسول اللہ نے کہا کہ سجدے کی حالت میں جب آدمی جاتا ہے تو 7 اجزاء زمین میں لگنا واجب ہے، لہذا ان 7 اجزاء میں سے یہ ہاتھ ہیں، ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں، وہ بھی زمین میں لگنا ضروری ہے، لہذا اس لیے 7 اجزاء میں سے یہاں سے انگلیاں کاٹا جائیں تو ہتھیلی سے سجدہ کر سکتے آدمی۔ اچھا، پھر نو امام کہنے لگے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان المساجد للہ، سجدے کے جو مقامات ہیں وہ اللہ کے لیے ہے، تو لہذا غیر اللہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، غیر اللہ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ان کے ہاتھ کو کاٹا جائے، جو اللہ کے ان کے ہاتھ کو کاٹا جائے یہ غیر اللہ کو حق نہیں پہنچتا ہے، لہذا 4 انگلیاں کاٹا جائے۔ تو معتصم باللہ جو جاہل تھا پھر بھی وہ مطمئن ہو گیا، اس نے حکم دیا امام کے قول کے مطابق، اس نے حکم دیا، لہذا جلاد نے اس کے 4 انگلیاں کاٹ دیا، چور کی 4 انگلیاں کاٹ دی گئی، معاملہ ختم ہوا۔ اچھا، رات کا وقت ہوا، رات کو قاضی ابن داؤد ایک وفد لے کر آیا، ایک وفد لے کے معتصم باللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اور ہم یہ کہتے تھے، اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی کہ شیعہ مذہب حق نہیں ہے، ان کے امام کی بات ہم نہیں مانتے ہیں، اور بہت سے شیعہ کہتے تھے ہمارا امام جو ہے تمام دنیا کے علماء سے بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، لہٰذا ہم کہتے تھے، منع کرتے تھے، ہم نہیں مانتے تھے، لہٰذا آپ نے چونکہ امام کی بات مان کر چور کو سزا آپ نے دلوا دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی حکومت کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اور شیعہ ہمیں کہیں گے کہ دیکھو ہم نہیں کہتے تھے کہ ہمارا امام تمام علماء سے بڑا ہے اور علم میں بڑا ہے کہتے تھے، لہذا ان کی بات ثابت ہو جائے گی، لہذا ان کو جلدی شہید کر دو۔ بس جیسے یہ کہنا تھا کہ معتصم باللہ جو ہے، معتصم باللہ ایسا ہے جس نے اس کی بھتیجی ام الفضل، وہ اکثر خط لکھا کرتی تھی معتصم باللہ کو، جو پہلے ہی اپنے بھتیجی کا خط پڑھ کر متعصب ہو چکا تھا، وہ پہلے ہی ارادہ کر چکا تھا، اس نے ارادہ مستحکم کر لیا اور ابن داؤد کی بات اور وفد کی بات ہی ماننے لگا کہ بھائی صحیح کہہ رہی ہے، لہذا اس نے اپنی بھتیجی کو زہر بھیجا اور اپنی بھتیجی سے کہا کہ محمد تقی علیہ السلام کو اپنے شوہر کو زہر دے دو، لہذا ام الفضل نے شربت میں زہر ڈال کے امام کو دیا، اور امام نے جیسے ہی وہ شربت پیا امام کے جسم میں اثر کرنے لگا، اور امام کے پورے جسم میں زہر نے اثر کیا، اور 29 ذوالقعدہ کو 220 ہجری 29 ذوالقعدہ 220 ہجری کو امام شہید ہو گئے۔
جب امام شہید ہوئے تو ان کے بیٹے علی نقی علیہ السلام نے، جو مدینے میں تھے، مدینے سے آنے کے بعد اپنے بابا محمد تقی کو غسل دیا، انہیں کفن دیا، اور امام کے چاہنے والے، نو امام کے چاہنے والے جمع ہوئے، تابوت میں رکھ کر نو امام کو دفنانے کے لیے کاظمین لے گئے۔ جب انہیں کاظمین کی طرف لے گئے، جب تابوت میں رکھ کے کاظمین لے جا رہے تھے، لہذا میرا دل کہتا ہے شاید نو امام نے یہ کہا ہوگا، اے میرے جد حسین، میں بھی غریب الوطن تھا، آپ بھی غریب الوطن تھے، میں بھی شہید ہو گیا، آپ بھی شہید ہو گئے، مجھے بڑے احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کے دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن میرے جد حسین، آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، اور ذبح کرنے کے بعد آپ کا لاشا 3 دن تک کربلا کے گرم ریت میں پڑا رہا، آپ کا لاشا 3 دن تک کربلا کے ریت میں پڑا رہا، آپ کو کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ مولا کوئی غم نہیں سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، نو امام کو تابوت میں رکھ کے ایک مرتبہ کاظمین کی طرف لے گئے، اور کاظمین میں لے جا کے امام کو دفنا دیا گیا۔ میں علی نقی علیہ السلام کو، ہم علی نقی علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، ان کے بابا کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ عزادارو، میں کہتا ہوں، اے 10 امام علی نقی علیہ السلام، آپ کے بابا کو غسل بھی ملا، آپ کے بابا کو کفن بھی ملا، آپ نے انہیں غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، لیکن آپ کے جد حسین کربلا کے میدان میں ان کی شہادت کے بعد انہیں کوئی غسل دینے والا نہیں تھا، انہیں کوئی کفن دینے والا نہیں تھا، بے گور و کفن لاشا پڑا تھا۔ مولا کوئی غم نہ سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، میں کہتا ہوں، اے علی نقی علیہ السلام، آپ کے بابا کی شہادت کے بعد بابا کا لاش پامال تو نہیں کیا گیا، لیکن آپ کے جد حسین کی شہادت کے بعد اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑائے گئے، غرض کہ آپ کے جد حسین کی لاش کو پامال کی گئی۔ اللہ لعنت علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔